ما کنتم تدرسون۔ سامعین کرام، ایک دانا نے عربی زبان میں یہ بات کہی ہے، ان العزائم کفوها العظماء، کہ بڑے کاموں کے لیے بڑے آدمی درکار ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا کام ہوتا ہے نا، اس کے لیے اتنا ہی بڑا اور عظیم انسان چاہیے۔ معمولی لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے، وہ تو حوصلہ ہی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی پھنسا پھنسایا کر بھی گزرے تو اس کو وہ اہمیت اور عظمت نہیں نصیب ہوتی جو کسی انسان عظیم کے کرنے سے ہوتی ہے۔ معمولی آدمی میرے جیسا کہیں پھنس کر کوئی بہادری کا کام بھی کر دے، کہاں چرچا ہوگا، مگر عظیم آدمی جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو پھر مٹ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ حکومتیں کوشش کرتی ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، بکنے والے بکتے ہیں، مگر وہ بات جو ہے نا آسمان کے سورج کی طرح روشن اور تاباں رہتی ہے۔ اب اسلامی تاریخ میں جب ایک ایسا موڑ آیا، انحراف آیا، ہم بدقسمتی سے شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی شراب پیتا تھا، یہ بات نہیں، اصولی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے پوری امت کہتی ہے کہ یہ دور خلافت راشدہ تھا، یہ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا۔ یہ ایک لفظ کی بات نہیں ہے، اور جو بیچارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک بھی کوئی بات نہیں، وہ جاہل ہیں۔ لغت میں ملک جو ہے وہ الگ بات ہے، اصطلاح میں ملک جو ہے وہ اور بات ہے۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ملک نزول ظالم بادشاہ، تو اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس کی نہ طرفداری کریں، اس میں کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں، جنت کا نہ دوزخ کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کیا ہوئی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک جو نظام ہوگا والا منہاج النبوت، نبی علیہ السلام کے طریقہ پر ہوگا۔ اس کے بعد جو دور آئے گا وہ ملوکیت کا ہوگا، بادشاہوں جیسا طریقہ۔ وہ کافر نہیں ہو جائیں گے، کلمہ ہی پڑھیں گے، ملک فتح کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، حج کریں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، مگر ان کا طرز حکومت اسلامی نہیں ہوگا۔ یہ تبدیلی ہے جو بہت بڑی تبدیلی۔ آپ یقین جانیں، میں نے جو قرآن و سنت پڑھا اور علماء کی کتابیں، میں سمجھتا ہوں یہ دین کی بنیاد کی تبدیلی، چھوٹا جرم نہیں ہے، بالکل دین بدل گیا۔ اب جن لوگوں کی نگاہ میں اسلام ایک مذہب ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، وہ بیچارے کیا سمجھیں کہ دین میں کیا تبدیلی؟ ان کے لیے تو ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، نماز روزے کی اجازت رہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ کیا ہو گیا، کیا قیامت اسلام پر گزری۔ 30 سال کے بعد جو دور شروع ہوا اس میں کیا تبدیلی ہوئی جس کی وجہ سے ایک عظیم آدمی کی ضرورت پڑی کہ بڑا آدمی اٹھے جو امت میں محترم ہو، لوگ اس کا ادب کرتے ہوں، لوگ جانتے ہوں کہ یہ کون ہے۔ تو اس تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو شخص اٹھا، ٹھیک ہے وہ جانتا تھا کہ اس کو میں بدل نہیں سکتا، جس پٹری پر یہ گاڑی چل پڑی ہے میں زبردست انجن کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو کچلا ہی جاؤں گا۔ اس نے اپنے باپ کا انجام بھی دیکھا تھا کہ جب وہ پوری سلطنت کا مالک تھا، مسلمانوں کا متفقہ خلیفہ تھا، اس وقت صرف ایک صوبے نے بغاوت کر کے اس کو اپنی چالاکیوں سے ناکام کر دیا۔ آخر میں وہ روتا ہوا دنیا سے گیا حضرت علی علیہ السلام، اور حضرت حسن بے بس ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں کو رشوت دے کر، لالچ دے کر غدار بنا دیا گیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ سارے میرے دشمن، یہ مجھے گرفتار کرانا چاہتے ہیں، کوئی میرے سے پاس آ رہے، وہ بھی چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اب حسین رضی اللہ کو 20 سال کے شکنجے کے بعد کون آدمی ملنے تھے جو اس کو بدل سکتے؟ بدلنے کی بات نہیں تھی، مگر یہ اختلافی نوٹ، احتجاج، یہ سب کچھ غیر اسلامی ہو رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ مسلمان جو ہیں جو کر رہے ہیں یہ ان کا عمل ہے، یہ امر المسلمین ہے، اسلام نہیں، جو اللہ رسول نے بتایا وہ نہیں۔ اور اس جہاد کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ساری دنیا اسلام، وہ اہل الحدیث ہوں، اہل فقہ ہوں، شیعہ ہوں، سب متفق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو طرز حکومت شروع ہوا وہ مثالی اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ اسلام کا نمونہ نہیں۔ مسلمان بادشاہوں کا طریقہ، خزانے بڑھے گئے، محل بنے، مسجدیں بنی، سب کچھ ہوتا رہا، مگر دین کی روح جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ دین کی روح کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں بہر حق در خاک و خوں غلطی داس بس میں لا الہ الا گردی داس، کہ حضرت حسین رضی اللہ کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، کیوں؟ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں،
لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ترجمہ یہ ہے جو ہے نا قبروں کو نہ پوجو مد نہ منگو، یہ توحید کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور میں نے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ ماموں کانن کے جلسہ میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا حدیثوں تمہاری بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق ہے، مردے مدد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مردے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ تو بیوقوف لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ زندہ خداؤں کو تم چیلنج کرتے ہو جن کے پاس جیلیں ہیں، پھانسیاں، کڑیاں، کوڑے ہیں، ان کی کبھی بات نہیں کرتے۔ یہ توحید بالکل تم نے گم کر دی، حالانکہ پوری سورہ نساء میں اسی شرک کا بیان ہے۔ حق میں رہتا ہوا کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کر دے، بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا پابند بنائے، یہ ہے وہ غلامی، عبدیت، جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے، حکمران اور مولوی اور پیر، نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ، غلام بنا دے، نہیں بنا سکتے۔ پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، غلام صرف اللہ کے بندے، کسی کے غلام نہیں۔ تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا، لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا گیا۔ پہل شروع ہو گئی تھی، نمونہ اس کا یزید کے دور میں بھی پھر سامنے آ گیا کہ تابعین منافق ہو گئے، یعنی طمع اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خلفائے راشدین نے دیا تھا کہ ایک معمولی عورت اٹھ کر مدینے میں کہہ دیتی تھی عمر تم غلط کہہ رہے ہو، اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو کہ بیٹھ جا، مطمئن کرنا پڑتا تھا، اور کئی مرتبہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کہا مرد غلطی کھا گیا۔ یہ حریت تھی، آزادی تھی۔ معمولی آدمی کہہ دیتا تھا مدینے میں کہ لا نسمع ولا نطیع، امیر المومن کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو مانو، آدمی کھڑا ہو گیا، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیوں؟ جو چادریں مال غنیمت میں آئی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میرے جیسے آدمی کی قمیص نہیں بنتی، آپ اتنے لمبے ترنگے ہیں، آپ نے قمیص پہن رکھی، اگر دو لی ہیں آپ خائن اور بددیانت خلیفہ نہیں بن سکتے۔ تو امیر المومن بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چچا جی آپ نے ٹھیک کہا، میرے حصہ میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنا بادی کو دے۔ اس نے کہا آپ بات کرو، سنیں گے مانیں۔ یہ حریت تھی، آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی تھی۔ یہ لوگ کافر نہیں ہوئے، نہ کلمہ چھوڑ گئے، شاید جنت میں اونچے مقاموں پر بیٹھے ہوں، جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ہم جن راویوں کا بیان کرتے ہیں کہ یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان میں سے کئی جنت میں بیٹھے ہوں گے، مگر ہم کیا کریں کہ اس دین کو بچانے کے لیے، سنت کو بچانے کے لیے ہمیں نشاندہی کرنی پڑتی ہے کہ یہ راوی جھوٹا، جنت دوزخ کا یہ معاملہ نہیں۔ یہ بحث کو الجھا دیتے ہیں لوگ کہ آپ کیوں کرتے ہیں وہ بخشا گیا، ہمیں تکلیف ہے بخشا گیا، ہم تو رو رہے ہیں کہ وہ حریت، وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں تھا کہ انسان آزاد ہو گئے تھے۔ بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرو، مطمئن کرنا پڑتا تھا۔ مگر یہ بات کیا ہوئی؟ علامہ اقبال کی زبان میں سنا، یہ انحراف، یہ موڑ خدا کے لیے سمجھو اور دوبارہ لوٹو اس خلافت کی طرف، ورنہ تمہاری بگڑی نہیں ساری۔ جب تک یہ ملوکیت رہ گئی، 1400 سال آ رہی ہے مسلمان ملکوں میں، ان کے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا، مذہب چلتا رہے گا۔ یہ لوگ عمرے کریں گے، مدینہ شریف حکمران جائیں گے، اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفل کرا دیں گے، کبھی کوئی مدرسے ان کو امداد کر دیں گے۔ یہ ڈھونگ ہمیشہ ملوک مچاتے رہیں، ایسا کرتے رہیں کہ لوگ بیوقوف بنے رہیں، مگر اصل دین جو ہے نا کہ امت آزاد ہو، سب مساوی ہوں، اسی کٹہرے میں کھڑا ہوں، اسی میں صدر مملکت کھڑا، اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر ہے اور آپ حکمران غلط۔ یہ آزادی تھی جو اللہ کے رسول نے دی، مگر یہ چھین لی نا۔ کیوں خلافت رشتہ قرآن کو سیخ حریت را زہر اندر کام۔ آپ کس کو رو رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی، یہ تو بات ہی نہیں۔ بات تو ہے کہ جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، صرف اللہ کے غلام ہیں، جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے۔ یہ اگر حکم کی نافرمانی بھی کریں یا دین کی اطاعت میں کوتاہی کریں کوئی بات نہیں، حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا چاہیے۔ مگر ہوا یہ، کیوں خلافت رشتہ قرآن کو سیخ، خلافت نے، حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ یہ سیکولرزم آ گیا، لبرلزم، نماز رہی، روزے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے، مگر پبلک کو کہہ دیا کہ آپ عبادت کی حد تک آزاد ہیں، مسجدوں میں اللہ اللہ کریں، حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے، ہماری مرضی ہوگی، جو چاہے گا قانون مانیں گے، جو چاہے گا بے شک قرآن و سنت میں ہوگا چھوڑ دیں گے۔
میرے پچھلے خطبات آپ لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے جن میں بالکل صحیح حدیث گورنر نے حضرت معاویہ کے سامنے پیش کی کہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں۔ قرآن میں تو انہوں نے کہا حاکم میں ہوں یا آپ، نہیں مانا قرآن و سنت کو۔ اس لیے اس موڑ کو خدا کے لیے سمجھیں کہ بہت بڑا موڑ امت، اور جو بھگت رہے ہیں اب کہ ہر مسلمان ملک میں ایسا ہی ملک بیٹھا ہوا جو اپنی مرضی کر رہا، اور بذات خود وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دین کا خیر خواہ ہوں، امت کے مفاد کے لیے کروں۔ وہ کب کہتے ہیں ہم امت کے غدار؟ مگر دین کو انہوں نے پش دے، حکومت کی حد تک انہوں نے بالکل بے دخل کر دیا۔ اگر کوئی بات مانی ہے تو ان کی پسند کی چیز مان لی، دین سمجھ کر نہیں مانی۔ کیوں خلاف رشتہ قرآن گسیخ، حریت تیرا زہر اندر کام رہے، آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ بور لینی بھی یاد ہے۔ اور وقت آ گیا، تھوڑے سال بعد لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، حسین کو تو نظر آتا تھا، ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی۔ لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہیں، یہ ہوگا، وہ جانتے تھے حالات نہیں، اور کہتے خاموش رہوں تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا۔ یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر قیامت کے مسلمانوں کے سینوں میں یہ باقی تو رہے تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ شوق اور تربرہ شاید کبھی یہ بحال کر لیں۔ اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا، کیا بنے گا پھر؟ پرواہ نہیں، سب کچھ آزادی کا گلا گھونٹ دیا۔ عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چند سال بعد، اس نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ تم لوگ کیا دیتے تھے خلیفے کو کہ اللہ سے ڈر، آج کے بعد جس کے منہ سے نکلانا کہ اللہ سے ڈر، اس کی گردن اڑ جائے گی۔ میں نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہے تق اللہ، اللہ آئیے کرم جو خلیفے کہے سناؤ ہمیں، ہم جب غلطی کریں ٹوکو کہ اللہ سے روک دیا۔ جس نے کہا ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا، خلافت کی مٹی پلید ہو گئی اور نماز جمعہ کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت جا رہا ہے، تو ایک تابعی نے کھڑے ہو کر علیہ صحابہ میں امام ابن حجر کے پڑھے نیک تابعی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین، نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آیا، نہ کوئی کتاب اتری، وقت نماز کا جا رہا، خدا کے لیے نماز پڑھا، کیا بدلہ ملا اس کو؟ سپاہی محل میں لے کر سٹ کر لا کر مسجد میں پھینک دیا۔ یہ موڑ تھا جو مڑ رہی تھی گاڑی، لوگ یہی سمجھتے کوئی فرق نہیں نماز روزہ، امام جانتے تھے کہ آج یہ لائن معلوم ہوتا قریب ہی ہے، یہ دور ہو جائیں گی لائن، بالکل راستے سے گزر جائیں گے، لوگ کعبہ میں شراب پینے والے خلیفے بنیں گے، اور بنے۔ لوگوں نے دیکھا وہاں محفل رائیاں کی، وہاں بیٹھ کر شرابیں پیں۔ حسین رضی نے اس وقت دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کام بڑا ہے، اس کے لیے بڑے آدمی کی ضرورت۔ اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں پوری امت جانتی، کوئی گروہ اس سے منکر نہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو شاید امت جو نا اس کو زلزلہ آئے، جو بے ہوش ہو چکے نا، کوئی تھوڑا سا ان میں ارتعاش پیدا ہو، حرکت پیدا ہو، زور کا چھینٹا اپنے خون سے۔ اور جب کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو خود چلے جائیں، یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گی؟ کیسا جواب تھا؟ امام دور دیکھ رہے، لوگ اس وقت کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، یہ قید ہو جائیں گی، ساری ذلت اور رسوائی ہوگی، مگر آپ نے فرمایا شاء اللہ یرانی قتیلا و یری النساء صبا۔ اس وقت اللہ کو یہی پسند ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ میری بہنیں قیدی ہو جائیں، اس کے بغیر بات نہیں بنی۔ انہوں نے شکنجہ کس کر امت کو بالکل چپ کرا، بولنے نہیں۔ صحابی رسول نے مال غنیمت کے بارے میں کہا کہ معاویہ یہ کیا حکم ہے، اللہ کی کتاب مقدم ہے کہ کیسے سونا چاندی میں مال غنیمت کا تجھے دے دوں اور باقی تقسیم کروں، سونا چاندی مال غنیمت میں شامل نہیں، تو صلہ کیا ملا اس کو؟ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، قید خانے میں بند کر دیا گیا اور اسی جیل میں مرا۔ حکم بن زیاد کی پل نے کہانی کیا صحابی رسول کے ساتھ ہوئی کہ تو قرآن پیش کرتا۔ اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں جو اہل حدیث اور دیوبندی سب چھوڑیں، خلافت کو روئیں۔ امام حسین کو دنیا نہیں رو رہی، جنہوں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو درجہ ملتا، مگر امت کے ساتھ جو سانحہ گزرا کہ گلا گھونٹ دیا امت کا،